بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور عید الفطر کی آمد ہے۔ عید الفطر کے موقع پر مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے صدقۃ الفطر کے مختصر احکام آپ حضرات کی سماعت کی نظر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مال میں صدقۃ الفطر کو واجب کیا۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ تو جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب صدقۃ الفطر کا ہے۔ تاہم زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں دو طرح کا فرق ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقۃ الفطر کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے نصاب میں زید از ضرورت سامان کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں ضرورت کے سامان کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ضرورت کا سامان موجود ہے اس کو بھی صدقۃ الفطر کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے 3 سے زائد سوٹ ہیں تو اس صورت میں 3 سوٹوں سے زیادہ جو کپڑے موجود ہیں ان کی قیمت کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس طرح گھر کے اندر جو برتن موجود ہیں اور سالوں سال استعمال نہیں ہوتے ان کو بھی شامل کیا جائے گا نصاب کے اندر۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت وہ عید کے دن صبح صادق کا طلوع ہونا ہے۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ اسی وقت پہ پیدا ہوتا ہے تو والد پر اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اس وقت سے پہلے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے، کس کو دیا جائے؟ تو سب سے بہتر مصرف اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کرے اور غریب رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر بھی دیا جائے اور زکوٰۃ بھی دی جائے۔ یہ سب سے بہتر مصرف ہے، اس لیے کہ اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے صلہ رحمی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر اپنے غریب رشتہ داروں کو ترجیح دے، اور اگر اپنے رشتہ داروں کے اندر کوئی مستحق نہیں ہے تو اس کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کو ترجیح دی جائے۔
اس لیے کہ یہاں پر دین کی اشاعت ہوتی ہے، اور یہاں پر دی جانے والی آپ کی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ دین کی اشاعت میں استعمال ہوگا، اور پھر مدارس سے نکلنے والے طلباء یا آگے چل کر دین کی اشاعت کریں گے تو آپ کا دیا جانے والا یہ مال قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیا جائے یا مدارس کے طلباء کو دیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ تاہم اس کے علاوہ کوئی غریب مسلمان ہو تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کس وقت ادا کریں؟ تو رمضان المبارک کے شروع سے لے کر عید کے دن تک آپ جب چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کا دن آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، تاکہ غریب مسلمان جس کو صدقۃ الفطر دیا جائے وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ان خوشیوں کے لمحات کے اندر شامل ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی غفلت کی وجہ سے عید الفطر سے پہلے یہ صدقہ ادا نہیں کر سکتا تو عید الفطر کے دن بھی یہ صدقہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر اس دن بھی نہیں کیا تو اس سے صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی موقع ملے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر کے اندر کیا دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 4 چیزوں کا رواج تھا: کھجور، کشمش، جو اور گندم۔ چونکہ یہی چیزیں رائج تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر انہی چیزوں کو دینے کا عام رواج تھا۔ اس دور کے اندر اگر کسی کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو وہ ان کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم قیمت کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کریں، تاکہ جس کو صدقۃ فطر دیا جا رہا ہے وہ اس رقم سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس صورت میں اس موقع پر اس بات کی بھی اصلاح ضروری ہے کہ عام طور پر ہمارے مسلمان وہ جو کم سے کم درجہ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ جس مسلمان کو اللہ رب العزت نے جتنی استطاعت، جتنی طاقت، جتنا مال و دولت دیا ہے اس کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر کسی مسلمان کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا صدقۃ الفطر ادا کرے، کشمش کے ذریعے ادا کرے، کھجور کے ذریعے ادا کرے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم درمیانہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کو ادا کریں، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں گندم کی قیمت کو دیکھ کر، جو کہ کم سے کم درجہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں، اور جس ذات کے نام پر، جس ذات کے لیے یہ صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں وہ اس سے کئی گنا بڑھا کر وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے ذریعے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضہ کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔